السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو حج سیکھنے سے متعلق ہے اور جتنے مسائل بیان ہو چکے ہیں آج اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ چیزیں احرام میں ممنوع ہیں۔ ممنوع چیزوں سے بچنا ہر حال میں ضروری ہے، یعنی وہ کام جو احرام میں کرنا ناجائز یعنی منع ہے۔ خوشبو کا استعمال کرنا، خواہ صابن ہو یا عطر ہو یا پرفیوم ہو، خوشبودار کھانا ہو، ناخن کا کاٹنا، جسم سے بال دور کرنا، جمع اور بوس و کنار کرنا، میاں بیوی کا ازدواجی تعلقات قائم کرنا، جن سے گفتگو کرنا چاہے وہ گفتگو اپنی بیوی سے ہی کیوں نہ ہو، علاوہ ازیں ایسے اقوال اور افعال جس سے طبیعت میں ہیجان پیدا ہو۔ چہرہ ڈھانکنا، مردوں کا سلے ہوئے کپڑے پہننا، مردوں کا سر کو ڈھانکنا، عورتوں کو چہرے پر کپڑا لگانا، البتہ عورت کا سر ڈھانپنا ضروری ہے۔ مردوں کو ٹخنے اور پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی ڈھانکنا۔ شکار کرنا، شکاری کی مدد کرنا، شکار کی طرف اشارہ کرنا۔ یاد رکھیں، احرام کی حالت میں ممنوع افعال کے ارتکاب کو جنایت کہا جاتا ہے۔ ان غلطیوں کے ارتکاب سے حاجی پر جنایت کے اعتبار سے 3 طرح کا کفارہ لازم ہوتا ہے: دم، بدنہ یا صدقہ۔ دم، اس کی مقدار 1 بکری، اس میں بکرا، دمبا، بھیڑ شامل ہیں۔ بدنہ، اونٹ یا گائے، اس میں بھینس اور بیل بھی شامل ہیں۔ صدقہ، یہ صدقہ فطر کی مثل ہے۔ علماء کرام نے اس جگہ پر لکھا ہے، حج اور عمرہ کے سلسلے میں جو دم واجب ہوتا ہے اس کا حدود حرم میں ذبح کرنا ضروری ہے، دوسری جگہ ذبح کرنا درست نہیں، اور اس کا گوشت صرف فقراء اور مساکین کھا سکتے ہیں، مالدار لوگ نہیں۔ دوران حج چونکہ طواف ایک بڑا عمل ہے، اس لیے مختصراً اس کو بیان کرتا ہوں۔ نیت کر کے بیت اللہ کے گرد 7 مرتبہ گھومنے کو طواف کہتے ہیں۔ طواف کے لیے نیت فرض ہے، بغیر نیت کے کتنے ہی چکر لگائے جائیں طواف نہیں ہوگا۔ طواف کی نیت عربی کے علاوہ اردو میں اس طرح کی جائے: اے اللہ، میں تیری رضا کے لیے طواف کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان کر دے اور قبول فرما لے۔ یہ نیت کرنا دل سے فرض ہے، زبان سے کہہ لینا افضل ہے۔ خانہ کعبہ کے جس کونے میں حجر اسود لگا ہوا ہے، اس کے بالکل سامنے زمین پر کالے رنگ کی پٹی اور اس کے سیدھ میں کوہ صفا کی طرف دیوار پر سبز لائٹیں لگی ہیں۔ اس نشان پر کھڑے ہونے سے گویا حجر اسود کا سامنا ہے۔ پھر تلبیہ موقوف کر کے ہاتھ اپنے چہرے کی طرف اٹھائیں، جیسا نماز میں پہلی تکبیر کے لیے اٹھاتے ہیں۔ بسم اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں کو بوسہ دے کر چھوڑ دیں اور طواف شروع کر دیں۔ اس عمل کو استعلام کہتے ہیں۔ دوران طواف حضور قلبی کے ساتھ اللہ رب العزت سے دعائیں کریں اور رب تعالی جل شانہ کا ذکر تسبیح پڑھیں۔ حضور قلبی اگر وہاں نصیب نہیں ہوگی تو پھر کہاں ہوگی، اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ جو بھی عمل کرنا ہے اس وقت میں وہ انتہائی حضور قلبی کے ساتھ۔ ہر چکر کے پورا ہونے پر حجر اسود کا استعلام کریں۔ 7 چکروں میں یہی ترتیب چلے گی اور طواف کا اختتام بھی استعلام پر ہوگا۔ ایک مسئلہ اس میں علماء کرام فرماتے ہیں، جس طواف کے بعد سعی لازم ہو، طواف کے پہلے 3 چکروں میں مرد حضرات کے لیے رمل کرنے کا حکم ہے، یعنی سینہ تان کر اور قریب قریب قدم کے ساتھ قدرے تیزی کے ساتھ چلیں، جبکہ باقی کے 4 چکروں میں نارمل حالت میں چلیں۔ حج در حقیقت 2 مناظر کا نمونہ ہے۔ ویسے تو اللہ کریم جل شانہ کے ہر حکم میں لاکھوں حکمتیں اور مصلحتیں موجود ہیں، لیکن حج میں 2 چیزیں اس کے ہر رکن اور جز میں نمایاں ہیں۔ ایک نمونہ ہے موت کا اور مرنے کے بعد کے حالات کا، کہ جس طرح مرنے والے کو
2 سفید کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے، ایسا ہی حاجی کو حج کا لباس پہننا پڑتا ہے، اور جیسے میت کو قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے، ایسے ہی حاجی حضرات کے ساتھ اگر کوئی جائے بھی تو اسے ایئرپورٹ پر الوداع کہنا ہی پڑے گا، آگے کا سفر وہی کرے گا جو حج کو جا رہا ہے۔ اس لیے ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے رب تعالیٰ جل شانہ کی طرف حضور قلبی کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ دوسرا نمونہ عشق اور محبت کے اظہار کا ہے کہ جیسے ایک آدمی دیوانہ وار اپنے محبوب کی طرف بڑھتا ہے، ایسے ہی احرام باندھنے والا رب تعالیٰ جل شانہ کی طرف والہانہ انداز میں اور مجنونانہ انداز میں چلتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ تلبیہ کو بآواز بلند پڑھنا چاہیے تاکہ زبان اور دل ایک ہی طرف متوجہ ہوں۔ احرام کے وقت میں کسی غیر اللہ کی طرف ہرگز دل کو متوجہ نہ ہونے دیں کہ رب تعالیٰ جل شانہ کا شکر ادا کریں کہ جس نے ایسا موقع دیا کہ ہم چل کر رب تعالیٰ جل شانہ کے گھر حاضر ہو رہے ہیں اور رب تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ دل ہی دل میں باتیں کریں۔ جب رب تعالیٰ جل شانہ سے باتیں کریں تو وہ کسی کے سامنے نہیں ہوں، وہ جیسے آپ اور آپ کا رب ہے۔ ہاں، میدان عرفات میں بلند آواز میں آہوزاری کے ساتھ دعائیں کرنے کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو ایسا موقع عطا بھی فرمائے اور ان تمام امور پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کچھ چیزیں ابھی باقی رہ گئی ہیں، وہ آئندہ ویڈیو میں۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔